बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन हज़रात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। आज का हमारा जो मौजू है 22 रजब के कुंडे और शान अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ख़ास मालूमात। रजब के कुंडे मनगढ़ंत फसाने पर मुबनी वीडियो। इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख पैदाइश 8 रमज़ान या 17 रबीउल अव्वल है, 22 रजब नहीं, और न ही ये इनकी तारीख वफ़ात है। कहा जाता है रजब के कुंडे अंदर ही अंदर पकते और तैयार किए जाते हैं, इन्हें अंदर ही खाया जाता है। इस मखसूस हलवे को छत के नीचे तैयार किया जाता है और छत के नीचे ही खाया जाता है, इसे बाहर नहीं ले जाया जा सकता। ये बात महज इस हद तक तो बेहतर है, बहरहाल माकूल है कि ऐसी चीज़ें छत से बाहर ले जाकर नहीं खाई जाती, बल्कि ये अंदर की चीज़ है, इसे अंदर ही रहना चाहिए। बाहर तो वही चीज़ लाई जा सकती है जो मजहबी, इखलाकी, तबी और माशरती हर एतबार से जायज़ और नाकाबिल एतराज़ हो, जबकि यहाँ कम अज़ कम दीनी व मजहबी एतबार से मामला इसके बरअक्स है, क्योंकि कुंडों का आगाज़ किसी शरई दलील पर नहीं हुआ, बल्कि ये तो महज एक किस्से या अफसाने में ज़हूर पजीर हुए हैं। कुरान व सुन्नत और सल्फ़ उम्मत के यहाँ ये मरवज्जा फ़ैल साबित नहीं। तो आइए पहले आपको इन कुंडों को वजह जवाज़ बख्शने वाली दास्तान अजीब का खुलासा सुना दें। लकड़हारे की वो दास्तान कुछ इस तरह है। एक लकड़हारा मदीना मुनव्वरा में तंगदस्ती की ज़िंदगी बसर कर रहा था, तो नगरी की तलाश में वो मदीना से निकला और 12 साल तक कहीं भी खुशहाली की झलक नजर न आई। पीछे बीवी ने वजीर के महल में नौकरी इख्तियार कर ली। एक दिन झाड़ू दे रही थी कि हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु का वहां से गुजर हुआ। उन्होंने अपने साथियों से पूछा, आज क्या तारीख है? किसी ने बताया, आज रजब की 22 तारीख है। फरमाया, अगर कोई मुश्किल में फंसा हुआ हो तो इसको चाहिए कि नए कुंडे लाए और इनमें पूरियां भरकर मेरे लिए फातिहा पढ़े, फिर मेरे वसीले से दुआ मांगे। अगर इसकी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई ना हुई तो क़यामत के दिन मेरा दामन पकड़ ले। ये सुनकर लकड़हारे की बीवी ने इस पर अमल किया और अपने शोहर के सही सलामत और मालो दौलत के साथ वापस लौट आने की दुआ की। और फिर कुंडे अपना रंग दिखाते हैं। 12 साल से मारा मारा फिरने वाला लकड़हारा एक मदफून खजाने को पा लेता है और वापस आकर वजीर महल के सामने एक शानदार घर बना लेता है। अचानक एक दिन वजीर की बेगम की नज़र अपने महल के सामने बने हुए इस शानदार मकान पर पड़ी और पता चला कि ये उसी खादमा का घर है जो यहाँ झाड़ू दिया करती थी। इसे बुलवाकर इसका राज पूछा तो पता चला कि ये सब कुंडों ने रंग दिखाया है। वजीर की बेगम को कुंडों की इस करामत पर यकीन न आया और कहा, तुम्हारे शोहर ने यह माल किसी चोरी डाके के जरिए हासिल किया होगा। जैसे ही इसने हजरत इमाम जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इरशाद व करामत को झुटलाया, वैसे ही इसके मियाँ से वजारत का ओहदा जाता रहा। हासिल व किना परवर झूठा वजीर गालिब आ गया और इसने इसके मियाँ को खाइन साबित कर दिया। बादशाह ने इस वजीर को माजूल करके इसकी तमाम जायदाद बहक के सरकार जब्त कर ली और इसे मुल्क छोड़ जाने का हुक्म दे दिया। मियाँ बीवी शहर से निकल रहे थे कि बीवी के पास कुल 2 धर्म थे। इनमें से उन्होंने एक धर्म का खरबूजा खरीद कर रुमाल में बांध लिया ताकि भूख के वक्त काम आए। इत्तफाक ऐसा हुआ कि इसी दिन बादशाह का बेटा शिकार पर गया हुआ था।
جس کے واپس آنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ نئے وزیر نے پھر کاری ضرب لگائی کہ کہیں معزول وزیر نے اسے قتل نہ کروا دیا ہو۔ بادشاہ کے حکم سے سرکاری کارندے گئے اور انہیں دربار میں حاضر کر دیا۔ جب معزول وزیر کی بیوی کے ہاتھ میں موجود رومال کو کھولا گیا تو اس میں خربوزے کی جگہ شہزادے کا سر بندھا ہوا پایا گیا۔ بادشاہ ان دونوں کو پھانسی پر لٹکانے کا حکم صادر کر دیتا ہے اور جیل میں بند کر دیتا ہے۔ وزیر اور اس کی بیگم کنڈوں کی کرامت پر یقین نہ کرنے کے نتیجے میں سزائے موت کے انتظار میں جیل میں بند ہیں۔ وزیر اپنی بیگم سے کہتا ہے، مجھے کچھ یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی پر ظلم کیا ہو، نہ جانے ہمیں کس خطا کی پاداش میں یہ ذلت و رسوائی مل رہی ہے۔ وزیر کی بیگم نے کہا، آپ تو بے قصور ہیں، قصوروار تو میں ہوں کہ جس نے حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے کنڈوں کا انکار کیا۔ چنانچہ وہ ساری رات توبہ کرتی رہی، خلاصے کی صورت میں کنڈے بھرنے کا عزم کرتی رہی۔ ادھر انہوں نے کنڈوں کی عظمت کا اقرار کیا اور ادھر شہزادہ شکار سے گھر واپس آ گیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کو سلامت دیکھ کر بڑا حیران ہوا اور وزیر کو جیل سے نکلوا کر ماجرا دریافت کیا تو اس نے ادب و احترام سے کنڈے نہ بھرنے، ان کو جھٹلانے اور پھر رات جیل میں توبہ کر کے کنڈے بھرنے کے عہد کا واقعہ بیان کر دیا۔ بادشاہ نے اس وزیر کو دوبارہ بحال کر دیا، بلکہ خلعت سے بھی نوازا۔ پھر بادشاہ اور وزیر تو کیا، رعایا نے بھی کنڈے بھرنے کا اہتمام شروع کر دیا۔ یہ عجیب و غریب داستان کنڈے بھرنے والوں کی دلیل ہے، جو نہ تو آسمان سے نازل ہوئی ہے، نہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہوئی ہے، اور نہ ہی کسی خلفائے راشدین یا دیگر صحابہ کرام میں سے کسی کی طرف منسوب ہے، بلکہ قطعی من گھڑت کہانی ہے، جو قرآن و حدیث سے تو دور کی بات ہے کسی بھی معتبر کتاب میں مذکور نہیں، اور نہ ہی اس کی کوئی سند ہے، بلکہ کسی منشی جمیل احمد کے منظوم کلام میں خوبصورت انداز سے یہ افسانہ ملتا ہے، جس کا خلاصہ ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ اسے الف لیلوی اور ہزار داستان نما ادبی شاہپارہ تو کہہ سکتے ہیں، مگر اسے شریعت مان لیں، اتنی بڑی حماقت کوئی صاحب عقل و دانش مسلمان کیسے کر سکتا ہے؟ اس افسانے کے من گھڑت ہونے کے بعض دلائل جس ہستی یعنی حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس داستان کو منسوب کیا گیا ہے، ان سے ایسے متکبرانہ الفاظ کا صادر ہونا قطعاً بعید از عقل ہے۔ اس داستان کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں نہ کبھی کوئی بادشاہ ہوا ہے نہ وزیر، خصوصاً جب کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ایک روایت کے مطابق 8 رمضان 80 ہجری اور دوسری روایت کے مطابق 18 ربیع الاول 83 ہجری میں ہوئی، اور ان کی وفات پر اتفاق ہے کہ 15 شوال 148 ہجری ہے۔ اب تاریخ اسلام کو دیکھ لیں، معلوم ہو جائے گا کہ ان کی عمر عزیز کے تقریباً 52 سال خلفائے بنی امیہ کے عہد میں گزرے، جن کا دارالخلافہ دمشق تھا، اور باقی سال خلافت بنی عباس میں گزرے، جنہوں نے بغداد کو اپنا دارالخلافہ بنا لیا تھا۔ ان تاریخی حقائق سے معلوم ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں کبھی کوئی بادشاہ نہ تھا، نہ ہی اس کا محل، نہ کوئی وزیر تھا اور نہ ہی وزیر کا محل۔ البتہ جس ادیب و شاعر نے بادشاہ، وزیر اور ان کے محلات بنا ڈالے، اسی نے لکڑہارے کا کردار بھی تراش لیا اور ایک ادبی شاہپارہ لکھ مارا، جسے ہم نے شریعت بنا ڈالا ہے۔ سابقہ دنوں
تاریخی روایات کے مطابق امام جعفر صادق کی تاریخ پیدائش 8 رمضان یا 17 ربیع الاول ہے، 22 رجب نہیں، اور نہ ہی یہ ان کی تاریخ وفات ہے، بلکہ وہ بالاتفاق 15 شوال ہے۔ اب بتائیں یہ کنڈے کس خوشی میں بھرتے ہیں؟ در حقیقت بعض لوگوں کے نزدیک اس دن نبی کے کاتب وحی اور آپ کے برادر نسبتی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تھی، لہذا وہ تو عمدن اور دانستہ بغض و معاویہ یہ کہ اظہار کے لیے خوشی مناتے اور حلوہ پوری کے کنڈے بھر بھر کر تقسیم کرتے ہیں، جبکہ دیگر لوگوں کی کثیر تعداد بلا سوچے سمجھے نادانستہ ہی ان کی خوشی میں شریک ہو جاتی ہے۔ پہلے تو اندر کا یہ لاوا اندر ہی پکتا تھا اور اندر ہی اندر کھایا جاتا تھا، مگر جب دوسرے لوگوں کی ایک بھیڑ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی تو اب اسے مذکورہ داستان عجیب کے ذریعے ایک نئی صورت دے دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رجب المرجب میں ہمیں علماء کرام کے بتائے ہوئے طریقوں سے قرآن و حدیث کے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نوافل، صدقات، خیرات عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔